آقا صاحب ایک بہت اہم سوال جو تقریباً ہر ماہ محرم میں اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں نے تقریباً 18,000 خطوط لکھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب کے سب شیعہ تھے اور شیعوں نے ہی امام حسین کو بلایا، اور پھر جو قاتلان امام حسین علیہ السلام میں جو افراد ہیں وہ بھی کوفی تھے، کہ جیسا کہ مقتلی کتابوں میں ملتا ہے کہ امام نے بعض کو مخاطب کیا کہ تم نے ہی مجھے خطوط دے کر بلایا تھا۔ تو آیا اس میں واقعیت ہے کہ وہ تمام کے تمام افراد شیعہ تھے اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا وہ بھی شیعہ تھے؟ اصل بات یہ ہے جی کہ امام علیہ السلام کو جو خط لکھنے والے تھے، بلانے والے تھے، اس میں اس خطوط لکھنے والے گروہ کے سردار، ان کے سرپرست ایک صحابی رسول تھے، وہ حضرت سلیمان بن سورت خزائی تھے، اور وہ مسلم صحابی ہیں، اور اس درجہ کے صحابی ہیں کہ صحیح بخاری میں آذان کے باب میں جہاں امام بخاری نے وہ لکھا ہے کہ آیا آذان دیتے وقت کلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو امام بخاری نے استشہاد کیا ہے کہ آذان میں کلام کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ تکلم سلیمان بن سورد فی آذانہ، کیونکہ آذان میں حضرت سلیمان بن سورد کلام کرتے تھے، لہٰذا اگر آذان میں کلام کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان بن سورد خزائی کے اس قول کو شریعت کے مطابق قرار دیا گیا ہے اور ان کی پیروی کی گئی ہے، اور ان کی پیروی کرنا اس بات کی دلیل ہے، یعنی شرعی مسائل میں، کہ وہ باقاعدہ یعنی صحابی پیغمبر بھی تھے اور ان کی اتباع اور ان کی سیرت پہ چلا جا سکتا ہے، اور ان کے اقوال اور ان کے فرمودات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو خطوط لکھنے والوں میں سر فہرست جو ہیں حضرت سلیمان بن سورد صحابی ہیں، جو تمام کتب معاجم صحابہ میں ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور البدایہ والنہایہ میں بھی حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ وہ بہت جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ سرپرست خط لکھنے والوں میں، اور جنہوں نے خط لکھے ہیں، جنہوں نے امام علیہ السلام کی طرف خطوط لکھے ہیں، ان خطوط لکھنے والوں سے مروی روایات کو تمام سنی محدثین نے تسلیم کیا ہے۔ سیر و اعلام نبلا میں ان خطوط لکھنے والوں کے کیا نام ہے، معجم الکبیر طبرانی میں، کتاب معجم الکبیر طبرانی میں ان خطوط امام حسین علیہ السلام کو بلانے والے خطوط لکھنے والوں سے مروی روایات المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے حدیث، اور ان کو تابعین میں شمار کیا گیا ہے، اور ان کی مرویات احادیث کو قبول کیا گیا ہے۔ لہذا ان کی خطوط لکھنے والی شخصیات کے احادیث، ان کی مرویات پر عمل کرنا اور ان کو قابل قبول سمجھنا اور شریعت کے مطابق قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خط لکھنے والے وہ نہ ہی ناسبی تھے اور نہ ہی وہ دشمن اسلام تھے۔ اگر وہ شیعہ تھے، خط لکھنے والے شیعہ تھے، اور یقیناً علماء نے لکھا ہے، مثال کے طور پر حضرت سلیمان ابن سورد صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ من شیعت علی، بہت سے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان بن سورد خزائی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے شیعوں میں سے تھے۔ تو وہ شیعہ تھے، لیکن شیعہ تھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجرم نہیں تھے، وہ قاتلوں میں شمار نہیں تھے، اس لیے ان کی مرویات کو تمام مسلمانوں نے قبول کیا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کو انہوں نے بلانا تھا اور خطوط لکھے، لیکن کوفہ میں
ابن زیاد نے ان کو پابند سلاسل کر دیا تھا۔ اسی طرح مختار تھا، اور بھی جو سرکردہ شیعہ تھے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو زندانوں میں ڈالا گیا۔ لہٰذا باقی عوام تھی، اور عوام جو ہے ان کا دین وہی ہوتا ہے جو بادشاہ کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جب دیکھا کہ حکومت ہمیں گرفتار کرے گی، ہمارے گھروں کو جلائے گی، تو عوام نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پہلے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور خطوط لکھنے والوں کے ساتھ تھے۔ جب حکومت کا دباؤ آیا، جب کوفہ میں ابن زیاد نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جو بھی مسلم کے ساتھ ہے اس کا گھر جلا دیا جائے اور اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، تو لہٰذا خوف و ہراس جب پھیلا تو وہ لوگ بھی جناب مسلم کو چھوڑ گئے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ وہ شیعہ نہیں تھے بلکہ وہ عوام تھی، تو اس وجہ سے خط لکھنے والے جو ہیں وہ یا امام خط لکھنے والے جو تھے وہ باقاعدہ شیعان علی میں سے تھے، اور ان کی مرویات کو قبول کیا گیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو قاتلان امام حسین تھے کربلا میں، وہ افواج یزید تھی، اور ان کا عقیدہ کیا تھا یہ تاریخ طبری میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، تمام کتب تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جو بھی میدان میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا تو وہ اپنا تعارف کراتا تھا اور اپنا مذہب بتلاتا تھا مد مقابل کو، کہ وہ کہتا تھا علی دین علی، کہ میں یعنی دین علی پر ہوں۔ اور جو یزید کی افواج سے آتے تھے میدان میں جنگ کرنے کے لیے، تو وہ اپنا تعارف کراتے تھے اور وہ کہتے تھے علی دین عثمان، ہم حضرت عثمان کے دین پر ہیں۔ تو وہاں یہ تمام کتب تاریخ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ حقائق لکھے ہوئے ہیں، اور افواج یزید اور افواج امام علیہ السلام انہوں نے اپنا مذہب وہاں واقع میدان کربلا میں بتا دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں تفصیلی بات اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ میری کتاب ہے السیف البارق، شیعہ پر اعتراضات کا علمی محاکمہ۔ اس میں نے قاتلان حسین کے مذہب پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ابن زیاد نے جو عمر ابن سعد کو خط لکھا تھا، اس خط کے جملے یہ تھے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و انصار کا پانی بند کر دو، جیسا حضرت عثمان ذکی تقی خلیفہ کا پانی بند کیا گیا تھا۔ یہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کی طرف خط لکھا، اور وہ خط تاریخ کے اوراق میں جلی حروف میں موجود ہے، اور اس خط ہی سے پتہ چلتا ہے کہ قاتلان حسین کا تعلق کس مسلک سے تھا اور کس مذہب سے تھا۔